اللہم بلغنا رمضان بالصحۃ والعافیہ، اے اللہ ہمیں رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اور ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کرنا، سارے روزے رکھنا، ساری تراویح پڑھنا ہمیں نصیب فرما۔ دیکھیں ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری، جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے، رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کو تالے لگا دیے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے چونٹیاں سوراخوں کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اتنی نیکیاں۔ پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادت ہے، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے تو اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں، اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے، اس لاک ڈاؤن سچویشن نے، اس کرونا کے پینڈیمک نے ہمیں اپنی اوقات بتا دی ہے کہ کب دنیا سے چلے جائیں گے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دے، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں کہ بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے۔ میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔
لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی. وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے, سحری میں کیا پکانا ہے, کون سا آئٹم شارٹ ہے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی, یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں, اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے, فقیری کا احساس دلاتی ہے, بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے, کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم, ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے, غریب کیسے زندگی گزارتا ہے, فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں ہے. نبی پاک آنسو بہاتے تھے, آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں, مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ اللہ, یہ 3-4 چیزیں میں نے پکڑ لینی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں, تو آقا کے رمضان میں دعائیں ہیں, آقا کے رمضان میں سجدے ہیں, آقا کے رمضان میں تلاوت ہے, نبی پاک کے رمضان میں سخاوت ہے. ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں, التجا کرنے کی راتیں, سجدے کرنے کی راتیں ہیں. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے, ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں, اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت, ترجمہ, تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے, مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا, تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے, اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے, ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو, ہماری شام قرآن کے ساتھ, ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, مہینہ کتنا پیارا ہے. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا, باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا, زبور, انجیل, توریت, یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا مبارک مہینہ ہے, تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن. پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری. اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا, صدقہ و خیرات کرنا, ہر سائل کو عطا فرماتے, تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے, یعنی میں ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم,